اگر آپ اس سال اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے خوفناک وارننگ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لاکھوں روپے خرچ کریں، جانور ذبح کریں، لیکن اللہ کے دربار میں قربانی کی جگہ صرف گناہ لکھا جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی کر رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی ایک چھوٹی سی غلطی ان کی قربانی کو حرام کی حد تک لے جا سکتی ہے۔ آج میں آپ کو وہ سنگین سچ بتانے جا رہا ہوں جو بڑے بڑے علماء بھی بتاتے ہوئے ہچکچا جاتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ چند منٹ کی بات نہ سنی تو یاد رکھیے قیامت کے دن آپ کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک غلطی کیا ہے جو آپ کی قربانی کو مٹا کر رکھ دیتی ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں پر اکثر لوگ اپنا نصیب مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مرحوم باپ یا ماں کے نام پر جانور ذبح کر دیا تو کام ختم ہو گیا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کی نیت میں ایک چھوٹا سا تکنیکی نقطہ رہ گیا تو وہ قربانی محروم تک نہیں پہنچے گی؟ چلیے اس پیچیدہ حقیقت کی تہ تک جاتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم کسی ایسے شخص کی طرف سے قربانی کرتے ہیں جو اس دنیا میں نہیں رہا تو ہمارا دل جذبات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہاں عبادت اور رسم کے درمیان ایک بہت باریک لکیر ہے۔ اکثر لوگ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یا خاندان میں ناک رکھنے کے لیے مرحوم کے نام کا حصہ ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیے، قربانی کا جانور ذبح ہونے سے پہلے آپ کی نیت اللہ کے حضور حاضر ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ابو کے نام کا حصہ نہ ڈالا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے گوشت کا سودا کیا ہے، عبادت کا نہیں۔ اسی لیے یہ پوائنٹ نمبر 1 کا سب سے بڑا سبق ہے کہ مرحوم کی طرف سے قربانی صرف ایصال ثواب کے لیے ہونی چاہیے۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہمارے والد کو قبر میں پتہ چلے گا کہ ان کا بیٹا ان کے لیے قربانی کر رہا ہے؟ اس کا جواب سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ جب آپ یہاں کسی مرحوم کی طرف سے صدقہ یا قربانی کرتے ہیں تو فرشتے اس ثواب کو ایک نور کی طباق یعنی پلیٹ میں رکھ کر مرحوم کی روح کی طرف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے بیٹے یا بیٹی کی طرف سے تیرے لیے تحفہ ہے۔ آپ سوچیں، اگر آپ کی قربانی میں غلطی ہوئی، وہ رد ہو گئی، تو اس مرحوم پر کیا گزرے گی جو قبر میں آپ کے تحفے کا انتظار کر رہا تھا؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مرحوم، آپ کا پیارا قبر میں مایوس ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ ہم مرحومین کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کیونکہ ہمیں امید ہوتی ہے کہ ان کا درجہ بلند ہوگا۔ قربانی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، لیکن یہاں ایک ایسی شیطانی چال ہے جس میں 90% لوگ پھنس جاتے ہیں۔ وہ چال یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرحوم کی قربانی کے لیے ان کی اپنی قربانی معاف ہو گئی۔ یہ پوائنٹ نمبر 1 کا سب سے خطرناک موڑ ہے۔ مرحوم کی قربانی ہمیشہ نفلی ہوتی ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں یعنی آپ پر قربانی واجب ہے تو پہلے آپ کا اپنا فرض پورا ہونا چاہیے۔ اگر فرض پورا چھوڑ کر نفل ادا کیا تو نہ فرض ادا ہوگا نہ ہی نفل کا وہ مقام رہے گا۔ اگر ہم تاریخ کے جروکوں میں جھانکیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اپنے پیاروں کو کبھی نہیں بھولتے تھے، لیکن ان کا ایک اصول بھی تھا، اخلاص۔ وہ جانور خریدتے وقت یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس کا گوشت کتنا نکلے گا، بلکہ یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے۔ آخر ہم کیا کرتے ہیں؟ مرحوم کے نام پر وہ جانور چنتے ہیں جو سستا ہو یا کمزور ہو۔ کیا یہ ہے ہماری محبت؟ کیا ہم اپنے ان والدین کو سستا اور عیبدار جانور ہدیہ کریں گے جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے سکھایا ہے، جنہوں نے ہمیں کھانا سکھایا، بیٹھنا سکھایا؟ کیا ہم انہیں ایسا تحفہ پیش کریں گے؟ اللہ والو، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ صحابہ کرام کی طرح نیک نیت کے ساتھ جب بھی قربانی کا ارادہ کریں تو پہلے فرض ادا کریں، پھر نفلی قربانی کی طرف جائیں۔ اب کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے مرحوم کی قربانی کا ایک نوالہ بھی غلط نیت یا غلط شرائط کے ساتھ کھایا تو وہ آپ کے پیٹ میں گوشت نہیں بلکہ دوزخ کی آگ بن کر اترے گا؟ میں آپ کو وہ شرعی اصول بتاؤں گا جو اکثر مولوی آپ کو نہیں بتاتے اور جس کی وجہ سے لوگ سالوں سے گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، لوگوں سے یہ غلطیاں بار بار ہو رہی ہیں۔ اب میں آپ کو وہ پوائنٹ سمجھانے والا ہوں جہاں 90% لوگ اپنا ایمان داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ سوچے کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ ایک حصہ ڈال سکتے ہیں، اب یہاں ایک کشمکش ہوتی ہے جو آپ کی پوری عبادت کا رخ بدل سکتی ہے۔ کیا آپ اپنے مرحوم باپ کی محبت میں ایک حصہ ڈالیں گے یا اپنی واجب قربانی پوری کریں گے؟ یہاں کی گئی ایک چھوٹی سی جذباتی غلطی آپ کو اللہ کا نافرمان بنا سکتی ہے۔ ہمارا معاشرہ جذبات پر چلتا ہے۔ جب عید آتی ہے تو بیٹا سوچتا ہے کہ ابو
پہلی بار میرے ساتھ نہیں ہے، ان کے نام کی قربانی کی تو لوگ کیا کہیں گے؟ لیکن میرے بھائیوں، عبادت جذبات کا نام نہیں ہے، عبادت اللہ کے حکم کی پیروی کا نام ہے۔ یہاں سب سے بڑی غلطی تب ہوتی ہے جب ایک بیٹا صاحب نصاب ہوتا ہے، یعنی اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی قربانی کو چھوڑ کر صرف مرحوم والد کے نام کا جانور لیتا ہے۔ یہی وہ سنگین موڑ ہے جہاں اخلاقیات اور شریعت آمنے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ نے نیک کام کیا، لیکن حقیقت میں آپ نے اپنا فرض قضا کر دیا، کیونکہ قربانی ان لوگوں پر واجب ہے جن کے پاس نصاب کے برابر مال ہے۔ اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو یہ آپ کے ذمہ ایک قرض ہے جو آپ نے ہر حال میں اللہ کو ادا کرنا ہے۔ اب تصور کریں کہ آپ اپنا قرض ادا نہیں کیا، کسی کو تحفہ بیچ دیا، کیا کوئی عقل مند انسان ایسا کرے گا کہ مرحوم کی طرف سے قربانی جو کہ نفلی ہے، جبکہ آپ کی اپنی قربانی آپ پر واجب ہے؟ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حضور فرض کی پکڑ پہلے ہوگی۔ اگر آپ نے اپنی قربانی چھوڑ کر، اپنی فرض قربانی کو چھوڑ کر آپ نے نفلی قربانی یعنی مرحوم کی قربانی کرنے کی سوچا ہے تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ اکثر لوگ روتے ہوئے پوچھتے ہیں، بھائی میں مزدور ہوں، سال بھر پیسے جمع کیے، صرف ایک بکرے کی گنجائش ہے، تو کیا میں اپنے نام کی قربانی کروں یا مرحوم کے نام کی؟ یہ وہ سوال ہے جو دل کو چیر دیتا ہے، لیکن شریعت کا قانون یہ ہے کہ آپ اپنے نام کی قربانی کریں۔ صحابہ کرام مرحومین سے ہم سے کہیں زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی فرض پر نفل کو ترجیح نہیں دی۔ ان کا اصول بالکل صاف تھا، پہلے اللہ کا حکم پھر اپنوں کی یاد۔ آج ہم الٹا چل رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بڑے بڑے اشتہار لگوانے سے، مرحوم کے نام کی بڑی بڑی دیگیں پکوانے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ صرف تقوی دیکھتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے واجب قربانی پوری کی، پھر ایک چھوٹا سا صدقہ بھی مرحوم کے نام پر کیا، تو اس کی قیمت اس قربانی سے بہت زیادہ ہے۔ تو توجہ کے ساتھ پہلے اپنی قربانی کریں، پہلے اپنا فرض ادا کریں، پھر جا کر آپ نفلی قربانی یعنی مرحوم کی قربانی کرنے کا سوچیں۔ اب سب سے اس بات کا سنگین حصہ میں بتانے والا ہوں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر کے سربراہ نے قربانی کر دی تو سب کی قربانی ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر گھر میں بیٹا الگ کما رہا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اور وہ اپنی قربانی چھوڑ کر ابو کے نام کا حصہ ڈال رہا ہے تو وہ بیٹا گنہگار ہو رہا ہے۔ یہ وہ خاموش گناہ ہے جو ہمارے گھروں میں ہر سال ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ثواب کما رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہم نافرمانی کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں آج سے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اب توجہ کیجئے گا، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قربانی کے مسئلے میں وہ کون سی ایسی خفیہ وصیت تھی جس نے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مجبور کر دیا کہ وہ ساری زندگی ایک نہیں بلکہ 2 جانور ذبح کریں؟ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ بھائی، کیا مرحومین کے لیے قربانی کرنا صرف ایک رسم ہے یا اس کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے؟ آج میں آپ کو تاریخ کا وہ پردہ اٹھا کر دکھاؤں گا جو آپ کے دل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے مرحومین کے لیے محبت کی آگ کو بھڑکا دے گا۔ لیکن یاد رکھیے، اس پوائنٹ پہ ایک ایسی باریکی چھپی ہوئی ہے جو اگر آپ نے مس کر دی تو آپ حضرت علی کے اس عمل کا اصل مقصد کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ تاریخ اسلام میں ایک ایسا واقعہ ملتا ہے جو ہم سب کے لیے ماشل راہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال عید الاضحیٰ پر 2 مینڈے ذبح فرماتے تھے، ایک ان کی اپنی طرف سے ہوتا اور دوسرا ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ کی طرف سے۔ جب لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ علی، آپ یہ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں جبکہ رسول اللہ تو اس دنیا پر سے پردہ فرما چکے ہیں، تو حضرت علی نے جواب دیا کہ وہ سن کر آج بھی مومنوں کے کلیجے ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے میرے آقا نے وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، اور اس لیے میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ، یہ عشق کی وہ انتہا ہے جہاں موت بھی رشتہ ختم نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ موت صرف جسموں کا فاصلہ ہے، رشتوں کا نہیں۔ حضرت علی نے ساری زندگی اپنے آقا کی وصیت کو زندہ رکھا۔ اب سوچیں، کیا ہم اپنے ان والدین کو بھول سکتے ہیں جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو مر گیا اس کا عمل ختم ہو گیا، لیکن شیر خدا کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو تحفہ بھیج سکتے ہیں۔ قربانی ان تحفوں میں سب سے اعلیٰ اور قیمتی تحفہ ہے، لیکن یہاں ایک خطرناک نقطہ ہے۔ حضرت علی نے یہ قربانی وصیت کی وجہ سے کی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے مرحومین نے کوئی نیک خواہش چھوڑ دی ہے تو اسے پورا کرنا
ہماری آخرت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ لوگ اکثر مسجدوں میں چٹائی بچھوا دیتے ہیں یا ٹھنڈے پانی کا نلکا لگوا دیتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت علی کی قربانی کی وصیت ہمیں بتاتی ہے کہ قربانی کا خون گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ مل جاتا ہے۔ جب آپ حضرت علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے مرحومین کے نام کا حصہ ڈالتے ہیں تو اس کا ثواب ان کی قبر میں نور بن کر اترتا ہے۔ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری محبت صرف آنسو بہانے تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ حقیقی محبت وہ ہے جو مرحوم کے لیے آگے کا راستہ آسان کرے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین قبر میں فخر سے کہیں کہ میرا بیٹا آج بھی مجھے یاد رکھتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان جب کوئی مسئلہ آتا تو وہ سنت رسول کو دیکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا 2 قربانیاں کرنا اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ پسندیدہ عمل ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے علماء نے ایک بہت باریک مسئلہ نکالا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کسی بھی جانور میں نام شامل کر لیا تو کام ہو گیا۔ نہیں، حضرت علی نے مینڈا ذبح کیا تھا جو ایک مکمل جانور ہے۔ یہاں علماء کہتے ہیں کہ اگر گنجائش ہو تو مرحوم کے نام پر پورا جانور ذبح کرنا افضل ہے، لیکن اگر گنجائش نہ ہو تو بڑے بڑے جانور میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ محبت میں بچت، سخاوت دیکھی جاتی ہے۔ اب آپ کا جانور کتنا عیب سے پاک ہے اور خوبصورت ہوگا، آپ کی محبت کا اظہار اتنے میں پتہ چلے گا۔ اب توجہ کیجئے گا، اب میں آپ کو اس سوال کی طرف لے کر جا رہا ہوں جو ہر سال ہر گھر میں لڑائی اور بحث کا ذریعہ بنتا ہے کہ بھائی ابو کے نام کا جو حصہ ڈالا ہے کیا اس کا گوشت ہم خود پکا کر کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے، یہاں کی گئی ایک چھوٹی سی غلطی آپ کے پیٹ میں نور نہیں بلکہ جہنم کی چنگاری بر سکتی ہے۔ 90% لوگ بغیر سوچے سمجھے مرحوم کا گوشت فریج میں بر لیتے ہیں، لیکن شریعت کے قانون کچھ اور کہتے ہیں کہ آپ کا مرحوم پیارا قبر میں سکون پائے گا یا آپ کی اس ایک لالچ کی وجہ سے اس کی روح تڑپے گی۔ قربانی صرف جانور گرا دینے کا نام نہیں، اصل امتحان تو تب شروع ہوتا ہے جب گوشت کے ڈھیر آپ کے سامنے لگے ہوتے ہیں اور آپ کی نیت کا ترازو ہلنے لگتا ہے۔ مرحوم کی طرف سے کی گئی قربانی میں 2 صورتیں بنتی ہیں اور انہی 2 صورتوں میں حرام اور حلال کا سارا راز چھپا ہے۔ پہلی صورت وہ ہے جہاں آپ نے مرحوم کی محبت میں خود سے نفلی عبادت کی، اس کا حکم تو عام قربانی جیسا ہے، لیکن دوسری صورت وہ ہے جہاں مرحوم نے مرنے سے پہلے وصیت کی، یہاں شریعت اپنا رخ بدلتی ہے۔ اگر آپ نے وصیت والی بوٹی اپنے حلق سے نیچے اتاری تو آپ نے نیکی نہیں کی بلکہ مرحوم کی امانت میں خیانت کیا۔ جب کوئی مرحوم وصیت کرتا ہے کہ بیٹا میرے بعد میری طرف سے قربانی دینا، تو وہ قربانی واجب کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ اگر وہ مرحوم کے چھوڑے ہوئے مال سے ہو، ایسی قربانی کا ایک قطرہ خون اور ایک بوٹی غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے۔ اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ مرحوم کی وصیت پوری تو کر دی جاتی ہے لیکن گوشت بانٹتے وقت لالچ آ جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ابو کی قربانی ہے تو گوشت بھی ہمارا ہے۔ نہیں، وہ گوشت آپ پر حرام کی حیثیت رکھتا ہے اگر آپ نے اسے غریبوں تک نہیں پہنچایا۔ اگر آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں میں رکھا تو یہ گوشت وصیت کا گوشت گنہگار بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ اسے جتنا ہو سکے غریبوں میں تقسیم کریں۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ تیسرا حصہ ہی کیوں؟ شریعت نے 3 حصے اس لیے رکھے ہیں ہمارے اندر لالچ مر جائے۔ یہ تقسیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن مرحوم کی قربانی میں لوگ اکثر ڈنڈی مارتے ہیں۔ وہ مرحوم کا حصہ ان رشتہ داروں کو بیچ دیتے ہیں جو پہلے سے صاحب حیثیت ہے، لیکن آپ نے مرحوم کا جو حصہ ہے وہ آپ نے پورا کا پورا غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنا ہے، اور جو آپ کا اپنا فرض حصہ ہے اس کے آپ 3 حصے کر کے بانٹے جو شریعت کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی جانور نے تو ذبح ہونا ہے تو خوبصورتی پر اتنے پیسے کیوں لگانے، بس وزن پورا ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کی غلط فہمی کی جڑ کو کاٹتا ہے۔ شریعت میں یعنی موٹا، تازہ اور خوبصورت جانور کی قربانی کو افضل قرار دیا گیا۔ جب ہم مرحوم کے نام کا حصہ ڈالتے ہیں تو وہ ہماری طرف سے ان کے لیے ایک ہدیہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ صرف آپ کا تقوی اور نیت پہنچتی ہے۔ اگر آپ نے جانور خریدتے وقت صرف بچت کا سوچا اور ایک ایسا جانور لیا جو دیکھنے میں بلا نہیں لگتا تھا یا کمزور ہے تو آپ نے اسے ہدیے کو توہین کی۔ خوبصورت جانور آپ کی اس نیت کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ اپنے رب اور اپنے مرحوم کے لیے کتنا بہترین جانور چن رہے ہیں۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ایسے مینڈے ذبح فرماتے تھے
یعنی جن کی آنکھوں کے گرد سیاہی ہو، جن کے سینگ بڑے ہوں اور موٹے تازے ہوں۔ صحابہ کرام تو قربانی کے جانوروں کو مہینہ پہلے سے کھلا پلا کر تیار کرتے تھے تاکہ وہ دیکھنے میں سب سے اعلیٰ لگے۔ جب آپ منڈی میں کھڑے ہوں تو صرف گوشت کا کیلکولیٹر مت چلائیں، صرف گوشت کا حساب نہ رکھیں، دیکھیں کہ کون سا جانور ہے جو دیکھنے میں آپ کے دل کو بھاتا ہے۔ وہ جانور جو صحت مند ہو، جس کی کھال چمک رہی ہو، جو چست ہو، وہی جانور مرحوم کے نام پر ڈالے جانے والے ایصال ثواب کے لیے موضوع ہے۔ مرحوم کے نام پر قربانی کر کے جان چھڑانے سے بہتر ہے کہ تھوڑا کرو بہتر کرو۔ دیکھیں، آپ کی یہ بات ایک ایسی خفیہ چور کو پکڑتی ہے جو مرحومین کے مسئلے میں کنجوسی کرواتا ہے۔ اکثر لوگ اپنے لیے تو سب سے مہنگا خوبصورت جانور لیتے ہیں تاکہ خاندان میں نام ہو، لیکن جب ماں باپ کے نام کی باری آتی ہے تو وہ سستا ترین آپشن ڈھونڈتے ہیں۔ کیا یہ آپ کی محبت ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ کے دل کے اس چور کو نہیں دیکھ رہا؟ مرحوم کے نام کی قربانی میں جانور کی خوبصورتی اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے صبر و سخاوت کا ثبوت ہے۔ ایک ایسا جانور جو سنگوں والا ہو، جس کے پاؤں مضبوط ہوں، جو دیکھنے میں شاہانہ ہو، ایسا جانور جب مرحوم کی طرف سے ذبح ہوتا ہے تو فرشتے بھی اس پر نیت گواہ بن جاتے ہیں۔ بیوپاری اکثر کمزور جانور کو چمکانے کے لیے اس پر رنگ لگا دیتے ہیں یا اسے نہلا دھلا کر کھڑا کرتے ہیں، لیکن حقیقی خوبصورتی جانور کے ڈھانچے میں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ اس سال کسی مرحوم کے لیے قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل لازمی کریں، ورنہ آپ کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں، اسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو کہنا۔ ہم تو آج اپنے والدین اور رشتہ داروں کو یاد کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسی ہستی تھی جس نے اس وقت آپ کو اور مجھے یاد رکھا تھا جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے؟ ایک ایسی قربانی جو میرے اور آپ کے نام کی گئی۔ اگر آج آپ اتنے غریب ہیں کہ قربانی نہیں کر سکتے تو گھبرائیے مت، آپ کے نصیب کی قربانی برسوں پہلے دی جا چکی ہے۔ وہ خفیہ تحفہ کیا تھا، اور کیا یہ سن کر آپ اپنے نبی محمد مصطفیٰ کی محبت میں تڑپ اٹھیں گے؟ چلیے اس روحانی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ جب ہم عید الاضحیٰ پر اپنے جانور لاتے ہیں تو ہمارے دماغ میں صرف اپنا خاندان ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں اس عظیم ذات پر جس کا دل پوری امت کے لیے دھڑکتا تھا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ جب قربانی فرماتے تھے تو اکثر 2 مینڈے ذبح فرماتے۔ ایک مینڈا تو وہ اپنی اور اپنی آلے خاندان کی طرف سے ذبح کرتے، لیکن دوسرا مینڈا کس کے لیے ہوتا؟ وہ مینڈا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری اس امت کی طرف سے ذبح کرتے جو اللہ کی توحید کی گواہی دے، جس کے پاس قربانی کی مالی استطاعت نہ ہو۔ سبحان اللہ، سوچے اس وقت مدینے کی مٹی پر ہمارے نبی نے ہمارا نام لے کر قربانی کی ہوگی۔ یہاں ہمیں دیکھنے والوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ اسلام صرف امیروں کا مذہب نہیں۔ اکثر سفید پوش لوگ عید کے دن مایوس ہوتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے اور ہم بھی اپنے مرحومین کے نام کا جانور لاتے۔ تو میرے بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کسی بھی پل میں تنہا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے آپ کی طرف سے ہدیہ پیش کیا، آپ کی طرف سے قربانی کی۔ ہم نے پہلے حضرت علی کے واقعے کا ذکر کیا، لیکن اس کی اصل روح اس پوائنٹ نمبر میں آتی ہے جب حضرت علی جو 2 قربانیاں کرتے تھے، اس میں ایک ہمیشہ اللہ کے نبی کی طرف سے ہوتی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یاد رکھا، تو امت کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہ بھولیں۔ یہ لین دین کا رشتہ نہیں بلکہ عشق کا رشتہ ہے۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ اس سال آپ بھی ایک مینڈا اپنے نبی کے نام کا ذبح کریں؟ وہ ہستی جس نے قبر کے اندھیروں اور محشر کی گرمی میں ہمارا ساتھ دینا ہی، ان کے نام کا تحفہ بیچنا ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت ہے۔ دوستو، ہمارے والدین نے ہمارے پال پوس کر بڑا کیا، لیکن ہمارے نبی نے ہمیں زندگی کا مقصد دیا۔ جب ہم مرحومین کی قربانی کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اسی سنت پر عمل کرتے ہیں جو ہمارے نبی نے شروع کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہی وہ بہترین طریقہ ہے جو اللہ کے رسول نے اپنایا۔ انہوں نے امت کے لیے، مرحومین کے لیے اپنی قربانی میں ان کو شامل کیا۔ یہ دنیا کی واحد ایسی انشورنس پالیسی ہے جو موت کے بعد بھی ثواب دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ کی قربانی کا لنک سیدھا مدینے والی ہستی کے ساتھ جڑا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امت کے مرحومین کی طرف سے قربانی کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کے اپنے رزق میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ وہ اگلے سال مزید قربانیاں کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک عملی وظیفہ ہے، لوگ مہنگائی کا رونا روتے ہیں، لیکن جو دینے والا بنتا ہے اللہ اسے ہمیشہ لینے والے سے اوپر رکھتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفہ امت کے لیے ایک ایسا صدقہ ہے جس کی قیمت دنیا کا کوئی سونا یا چاندی ادا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی آسمانوں پر چمکے تو اپنی نیت میں اس تحفے کو شامل کریں جو 1400 سال پہلے آپ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ان کے تحفے کی بات سن کر یقیناً آپ کا دل بھر آیا ہوگا، لیکن اب میں آپ کو اس حقیقت کی طرف لے کر جا رہا ہوں جہاں 90% لوگ قربانیاں فیل ہو جاتی ہیں۔ سوچے جانور بھی آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی یاد کر لی، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے قربانی کے گوشت کی تقسیم میں ایک ایسی باریک غلطی کر دی جو دیکھنے میں بہت بڑی لگتی ہے تو آپ کی یہ ساری محنت صرف گوشت کی چوری بن کر رہ جائے گی۔ جی ہاں، ایک ایسی سیکرٹ مسٹیک جو ہمارے گھروں میں گوشت بانٹتے وقت ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم غریب کا حق مار رہے ہیں، وہ غلطی کیا ہے اور مرحوم کے نام کے گوشت کو بانٹتے وقت کا صحیح فارمولہ کیا ہے جو آپ کے رزق کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ میں اب آپ کو آپ کی ساری محنت بچانے کے لیے ایک ایسا نقطہ سمجھانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ منڈی میں کھڑا ہے، ہر بیپاری قسمیں کھاتا ہے کہ اس کا جانور بے عیب ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عیب ایسے خفیہ ہوتے ہیں جو صرف ایک تجربہ کار آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے۔ اگر آپ نے جانور خریدتے وقت ان 3 جگہوں پر ہاتھ لگا کر چیک نہ کیا تو گھر آ کر آپ کا جانور عیب والا نکل آتا ہے تو پھر آپ کی قربانی نہیں ہوگی، صرف جانور کا قتل ہوگا۔ وہ کون سے 3 زہریلے عیب ہیں جن پر شریعت کوئی سمجھوتا نہیں کرتی؟ منڈی کی چمک دمک اور تیز دھوپ میں جانور کی آنکھوں کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ شریعت کا صاف اصول ہے کہ اگر جانور کا کان، ناک، آنکھ کام نہ کر رہا ہو، یعنی اگر جانور ایک آنکھ کا اندھا ہو، کانا پن ہو، یا دونوں آنکھوں کا اندھا ہو، اندھا پن ہو، تو اس کی قربانی ہرگز نہیں ہوتی۔ بیوپاری اکثر ایسے جانوروں کو بیچنے کے لیے ان کے سامنے چارہ رکھ دیتے ہیں یا انہیں ایسی جگہ کھڑا کرتے ہیں جہاں ان کی آنکھوں کا عیب چھپایا جائے۔ یہاں اپنے جانور کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلا کر چیک کرنا ہے کہ کیا وہ کوئی رسپانس دے رہا ہے، آنکھ کو جھپک رہا ہے۔ اگر جانور کی ایک آنکھ کی روشنی 1/3 سے زیادہ ہو چکی ہے تو وہ قربانی کے لائق نہیں رہا۔ سوچے کہ آپ اپنے رب کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے کوئی ایسا تحفہ پیش کریں گے جو اندھا ہو، کانا ہو۔ اکثر جانور دیکھنے میں بہت موٹے تازے لگتے ہیں، لیکن جب انہیں چلایا جاتا ہے تو ان کا لنگڑا پن سامنے آتا ہے۔ شریعت کے مطابق اگر جانور اتنا لنگڑا ہے کہ وہ ذبح گاہ تک 3 پاؤں پر چل کر نہیں جا سکتا، 4تھا پاؤں زمین پر ٹکا سکتا ہے تو اس کی قربانی رد ہو جائے گی۔ بیوپاری اکثر لنگڑے جانور کو اتنی تنگ جگہ پر باندھتے ہیں کہ آپ اسے چلا کر نہ دیکھ سکیں۔ آپ نے ہمیشہ جانور کو کھلوا کر کم از کم 10 قدم تک چلا کر دیکھنا ہے۔ اگر اس کی چال میں لچک یا درد محسوس ہو تو وہ جانور مرحوم کی قربانی کے آپ کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب جو ایپ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اکثر لوگ بچت کرنے والے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کچھ جانور اتنے دبلے پتلے اور کمزور ہوتے ہیں کہ ان کی ہڈیوں میں گودا تک ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے جانور کو شریعت مجنون یا لاغر کہتی ہے جس کی قربانی جائز نہیں۔ بیوپاری ایسے جانور کو انجیکشن لگا کر یا نمک پلا کر پھلا دیتے ہیں تاکہ وہ صحت مند لگے، لیکن آپ نے جانور کی ریڑھ کی ہڈی اور دم کے پاس کی ہڈیوں کو ہاتھ لگا کر چیک کرنا ہے۔ اگر وہاں صرف چمڑی اور ہڈی محسوس ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ جانور اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ کیا آپ اپنے والدین کے نام پر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے نام پر قربانی کے طور پر ہڈیوں کا ڈھانچہ ذبح کریں گے؟ اسی طرح اکثر اوقات منڈی میں بیوپاری سرما لگا کر جانور کی آنکھوں کا عیب چھپاتے ہیں، مہندی لگا کر اس کے زخم چھپاتے ہیں۔ یہاں آپ خود چیک کرنا ہے۔ آپ نے جانور کے کان چیک کرنے ہیں، اس کی آنکھ چیک کرنی ہے، سینگ چیک کرنے ہیں، اس کے کھڑا ہونے کا انداز چیک کرنا ہے، دانت چیک کرنے ہیں۔ اب دانتوں کا مسئلہ سب سے بڑا ہے۔ اگر جانور 2 دانت نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ اندھا پن، لنگڑا پن، کمزوری، یہ وہ بنیادی پوائنٹس ہیں جن پر پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی نکل آیا تو آپ کی قربانی نفلی بھی شمار نہیں ہوگی۔ اس لیے قربانی کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کر رہے ہیں تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ دوستو، قربانی تو ہو گئی، خون بھی بہہ گیا، لیکن اب شروع ہوتا ہے وہ امتحان جو فیصلہ کرے گا کہ آپ کی قربانی اللہ کے حضور قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ 90% لوگ گوشت بانٹتے وقت ایک ایسی خاموش خیانت کرتے ہیں جس سے ان کی پوری قربانی مشکوک ہو جاتی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے رانے اور صاف گوشت رشتہ داروں کو بیچ کر بڑا تیر مارا ہے، لیکن حقیقت میں انہوں نے اپنی برکت کا دروازہ خود بند کیا ہے۔ آج میں آپ کو گوشت کی تقسیم کرنے کا
وہ نبوی فارمولا بتاؤں گا جو آپ کے گھروں کے رزق کو سال بھر کے لیے کافی کر دے گا۔ کیا مرحوم کی طرف سے کی گئی قربانی کا گوشت بانٹنے کا طریقہ عام قربانی سے الگ ہے؟ اسلام نے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے کی سفارش کی، ایک آپ کا اپنا، ایک رشتہ داروں کا، ایک مسکینوں اور غریبوں کا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ تیسرا حصہ صرف ایک رسم بن کر رہ گیا ہے۔ ہم بہترین اور نرم گوشت اپنے لیے رکھتے ہیں، درمیانہ رشتہ داروں کے لیے، ہڈیاں یا چربی غریبوں کے لیے نکالتے ہیں۔ سوچے کہ آپ اللہ کی راہ میں وہ چیز دے رہے ہیں جو آپ خود پسند نہیں کرتے۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں بیچ سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہارا پیارا ہے۔ اگر آپ مرحوم والد یا ماں کے نام پر قربانی کر رہے ہیں تو کیا ان کا ہدیہ اتنا گرا ہوا ہونا چاہیے؟ یہاں ایک بہت باریکی روحانی نکتہ ہے، جب آپ مرحوم کی طرف سے گوشت بانٹتے ہیں تو اس کا ثواب تب ہی ان کی قبر میں نور بنتا ہے جب وہ کسی مستحق کے پیٹ میں جائے۔ اکثر لوگ رشتہ داروں کو گوشت بھر کر دیتے ہیں اور غریبوں مسکینوں کے لیے حصہ نہیں بچتا، پھر اپنی فریضوں میں بھر لیتے ہیں۔ آج کل فریزر کلچر ہے، ہماری عبادت کی روح کو کچل دیا گیا۔ لوگ عید کے 3 دن گوشت نہیں بانٹتے بلکہ اسٹاک کرتے ہیں تاکہ اگلے 6 مہینے مزے سے کھائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو گوشت اللہ کی راہ میں بانٹ دیا گیا در حقیقت وہی آپ کا ہے، اور جو آپ نے فریزر میں چھپا لیا وہ صرف پیٹ بھرنے کا سامان ہے۔ مرحوم کی قربانی کا مقصد ان کے لیے ثواب جمع کرنا ہے، نہ کہ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنا ہے۔ دوستو، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہ ہو؟ تو جب آپ قربانی کا بہترین حصہ غریبوں میں بانٹتے ہیں تو اللہ اس کے بدلے آپ کو دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جو غریبوں کو کھلاتا ہے اللہ اس کے دشمن کے دانتوں کو کھٹا کر دیتا ہے۔ جب آپ مرحوم کے نام پر سخاوت کرتے ہیں تو اللہ آپ کی اپنی واجب قربانی میں برکت ڈالتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھی قربانی کے حوالے سے تمام وہ باتیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ایک بار کومنٹ سیکشن میں آپ سوال کریں، میں آپ کا جواب بھی دوں گا۔ اور ایک بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے قربانی کومنٹ میں لازمی لکھیں۔ دیکھیں، اب آپ ان تمام کی تمام باتوں کو سمجھنے کے بعد میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور عمل کے ساتھ، ایک اور خاص وظیفے کے ساتھ، ایک خاص مخصوص معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے محبت نبی کی سچی محبت پیدا فرما۔ جو لوگ اس سال اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، ان کی محنت، ان کا مال قبول فرما۔ ان مرحومین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے تاکہ ہم ہر سال تیرے نام پر جانور قربان کر سکیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، آپ کو کسی بڑے گناہ سے بچایا ہے، تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ کیا پتہ ایک شیئر سے کسی کی قربانی حرام ہونے سے بچ جائے۔ اس کا ثواب آپ کو اور آپ کے مرحومین کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔